ملک کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں، ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ متاثر ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر فیض پور سے درخانہ تک نو انٹری کا بورڈ آویزاں۔ M4 کی پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 کی ملتان سے ظاہر پیر تک بندش۔ لاہور سے سیالکوٹ پر موٹر وے M11 بھی ٹریفک روک دی گئی ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک روانی شدید متاثر۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو دھند میں فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ مودی بھول جاؤ، روٹی ہوگی یا گولی، گولیاں ہم ماریں گے، تم خود کو دنیا کی بڑی معیشت کہتے ہو، 4 دن جنگ نہیں کر سکے، بھارت کے مزید جہاز گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا، اگر کسی نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو ہم تیار ہیں۔ صدر زرداری کا بھارتی وزیر اعظم کو 2 ٹوک پیغام۔ شہید بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا جس نے تمہیں منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، تم وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے فوجی سربراہ کا ہے۔ ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، بنکر میں چلیں۔ میں نے کہا مرد میدان میں مرتے ہیں، بنکروں میں نہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یاد رکھے گا، ہمارا چیف ان کو ناکوں چنے چبا دے گا۔ صدر زرداری نے بانی PTI کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک بے وقوف آدمی نے ساری دنیا سے تعلقات اور معیشت خراب کر دی تھی، ہم آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، عالمی فورم میں جانے سے بھی کتراتا ہے۔ بھارتی طیاروں کو گرانے والے جنگی جہاز صدر زرداری نے ہی چین سے منگوائے تھے۔ بھارت کو شکست گھڑی خدا بخش کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی، انہی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب سے خطاب، کہا 9 مئی جیسے واقعات تو اداروں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال سیاست نہیں۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر وفاق کو بچایا، قائد کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، مگر ہم نے سیاسی طور پر مقابلہ کیا۔ اس وقت ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کو سیاسی تقسیم سے نکال سکتا ہے، وہ مفاہمت کے بادشاہ صدر زرداری ہی۔ PTI سے وہی رویہ اختیار کیا جائے جو MQM سے کیا گیا۔ PTI کے لوگوں کو پاکستان مخالف بیانیہ بنا کر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ جب انکوائری کی جائے گی تو سب کے لیے مسئلہ ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی MQM کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے۔ PTI کا موجودہ بیانیہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ PTI کو شخصیت سے بالاتر ہو کر وطن کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ کراچی کو مہارت سے گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے مدد مانگی لیکن سندھ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب نے صومالیہ میں نئے ملک کا قیام مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری و علاقائی استحکام کے مکمل حمایت کا اعلان۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا، صومالی سرزمین نئی ریاست کو مسترد کرتے ہیں۔ صومالیہ میں یک طرفہ علیحدگی کی کوشش قانون کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی عرب کی جانب سے صومالیہ کے ساتھ قانونی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ لندن میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اور بنگلہ دیش کے حق میں مظاہرہ۔ بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین کی مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بھارتی مظاہرین اور خالصتان حامیوں میں جھڑپ بھی ہوئی۔ برطانوی پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو الگ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی طلباء رہنما عثمان ہادی کا قتل انقلاب کا سبب بنے گا، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ احتجاجی شرکاء نے کہا، بھارت کا اصل چہرہ دکھانے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔